بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 6 اسلامیات لیکچر نمبر 9۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور عملی زندگی کیسے اور کہاں گزری۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہجرت حبشہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، پھر طائف۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے طائف کا تبلیغی سفر، ٹھیک ہے۔ اب مکہ معظمہ سے 60 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے جو بہت ہی سرسبز و شاداب ہے، اس کو طائف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر ارادہ فرمایا کہ طائف میں جا کر وہاں کے سرداروں اور رئیسوں کو اسلام کی دعوت دے اور اللہ کا پیغام پہنچائے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا، مگر افسوس انہوں نے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ حق کلمہ کو سنتے، ٹھیک ہے، انہوں نے نہایت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ ایک نے کہا کہ کیا اللہ نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا؟ دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ نے اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا کسی اور کو نہیں چنا؟ اور پھر ایک اور نے کہا کہ میں آپ سے کلام ہی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد، ٹھیک ہے، انہوں نے لڑکوں کو اکسایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، ٹھیک ہے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کو بچاتے اور یہ کوشش کرتے کہ جو بھی پتھر آئے وہ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر گرے، ٹھیک ہے نا۔ اسی میں زید بن حارثہ جو تھے وہ ان کا سر جو تھا وہ تمام زخمی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بادل جو ان پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہے، موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہیں سے آواز دی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا۔ اس وقت اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا تاکہ اگر آپ حکم کریں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور اس سے تمام لوگ جو ہے وہ آپس میں پھنس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر جو شفقت اور مہربانی تھی وہ کسی ماں کو اپنی اولاد سے بھی نہ ہوگی۔ طائف والوں نے صرف پتھروں سے زخمی نہیں کیا بلکہ زبان کے نیزوں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ پہنچایا۔ ہزار بار محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت پر جو یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کا بھلا چاہتا ہو تو اس کی نادانیوں کو نظر انداز کر کے اس کی بھلائی کے لیے مسلسل محنت کرنی چاہیے اور اس کے برے عمل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے سا حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا، بد دعا کے بجائے دعا ہی کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے وہ ہے معراج۔ اب دیکھیں، طائف سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان تک ایسی جسم و روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی رات میں سیر کرائی جس کو معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ معراج کے معنی کیا ہے؟ معراج کے معنی ہے سیڑھی، ٹھیک ہے۔ نبوت کے 11ویں سال ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے مکان پر
آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے براق نامی تیز رفتار سواری پر بٹھا کر فلسطین کی مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول تھا وہاں لے آئے، جہاں پر اللہ کے حکم سے پہلے سے تمام انبیاء کرام تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء کا لقب پایا، مرتبہ پایا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر اور اس سے آگے جہاں اللہ کو منظور تھا تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں 7ویں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے نا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کی سیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ مکہ واپس تشریف لائے تو اسے معراج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، معراج کا یہ سفر 27 رجب سن 1190 کو ہوا اور اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور نماز فرض ہوئی جسے روزانہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ یہ معراج کا اتنا لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جاگتے میں اور جسم مبارک کے ساتھ کرایا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ ٹھیک ہے نا، یہ وہ فضیلت تھی جو آج تک دنیا میں کسی نبی یا کسی پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے نماز کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ عنایت فرمایا، لہٰذا ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس طرح کے 5 نمازوں کو ان کی شرائط، ارکان، واجبات، سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے عملی کتاب کی طرف چلیں۔ سوال ہے جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس ماہ اور کس سن میں ہوا؟ سوال نمبر 2، جس سال ان دونوں کا انتقال ہوا اس سال کو اسلامی تاریخ میں کیا کہا جاتا ہے؟ طائف کا تبلیغی سفر کس مہینے اور کس سال میں پیش آیا؟ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ اور سفر طائف کا قصہ مختصراً بیان کریں۔ تو ان کے جوابات آگے دیکھیں۔ جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ماہ کیا ہے؟ رمضان المبارک سن 10 نبوی میں ہوا۔ جس سال ان دونوں کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ طائف کا تبلیغی سفر ماہ شوال سن 10 نبوی میں ہوا۔ ٹھیک ہے، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ تو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ٹھیک ہے، اب سفر طائف کا قصہ تو دیکھیں، جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ طائف جا کر وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، مگر افسوس انہوں نے قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک باغ میں پناہ لی۔ ایسے دکھ درد میں بھی ان کے لیے بد دعا کے بجائے دعا ہی فرمائی اور یہ سفر جو تھا شوال سن 10 نبوی میں پیش آیا۔ تو یہ تھا آج کا آپ لوگ کا ہوم ورک، یہ آپ لوگ اپنی عملی کتاب میں کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، والسلام، شکریہ۔